اس ابو لہب کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی ولادت کی خوشی منانے پر وہ جو ابو لہب کافر ہے اس کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے. فرماتے ہیں کون ابو لہب کہ جس کی مذمت میں قرآن حکیم میں ایک مکمل سورت نازل ہوئی ہے، یعنی سورۃ الحب تبت یدا ابی لہب وتب مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نے حوالہ پیش کر دیا حدیث نمبر 5101، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحاوی للفتاوی میں، امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصنف عبدالرزاق میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، دلائل النبوہ میں، اور امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح السنہ میں، امام اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب اللدنیہ میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ، اب دیگر جتنے صحابہ وہاں موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ حبشی جو ہیں وہ رقص کر رہے ہیں، یرقصون ویسفنون، اور وہ رقص بھی کر رہے ہیں، ناچ بھی کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور وہ منع نہیں کرتے صحابہ، نہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. ظاہر سی بات ہے آپ اس کی خوشی میں مناتے ہیں، معاذ اللہ غم میں تو آپ نہیں روزہ رکھتے ہوں گے، اس دن میں پیدا ہوا ہوں تو میں غم میں روزہ رکھ رہا ہوں، ظاہری بات ہے خوشی میں رکھ رہے ہیں. تو وہ جو سوال کرتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد منایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. سامعین زبر احترام، جس طرح کہ ہمارا میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم نے ایک مکمل سیریز کا اہتمام کیا تھا، تو اس میں پہلی ریکارڈنگ قرآن پاک کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا، آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی بعثت مبارکہ کی خوشیاں منانا، آیا قرآن پاک سے کہیں ہمیں ثبوت ملتا ہے، کوئی آیات بینات اس پر شاہد اور گواہ ہیں یا نہیں؟ تو اس سے الحمدللہ ہم نے 12 ربیع الاول کی نسبت سے، چونکہ حضور کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو 12 ربیع الاول کی نسبت سے قرآن پاک کی بے شمار آیات میں سے 12 آیات بینات ہم نے اس ثبوت پر پیش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد النبی منانا نہ صرف جائز بلکہ بعض مقامات پر وجوب کا تقاضا کرتا ہے. آج ہم احادیث مبارکہ سے انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے، بنا کسی اعتراض کی طرف توجہ کیے، بنا کسی کے یوں سمجھیں کہ سوال کی طرف توجہ کیے کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد منایا، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے میلاد منایا، تو وہ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں. جو آج ہم حوالہ جات آپ کے سامنے عرض کریں گے، آپ جو میلاد منانے والے ہیں وہ بھی توجہ سے انشاءاللہ سنیں، اور جو نہیں منانے والے وہ دگنے انداز میں توجہ سے سنیں، تاکہ اللہ پاک ہم سب کو جو راہ راست ہے، جو ہدایت کا رستہ ہے، وہ عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا ٹائٹل ہے اثبات میلاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اثبات میلاد رسول فی احادیث رسول. تو اس میں سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ اہل سنت و جماعت ہر ایک مکتب فکر کے نزدیک جو ہے وہ صحیح بخاری جو ہے وہ انتہائی مسلم مانی جاتی ہے، اور انتہائی اتھینٹک مانی جاتی ہے، انتہائی معتبر اور مستند اور معتمد مانی جاتی ہے. لہذا اسی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. کم از کم وہ حضرات جو بخاری کو مانتے ہیں وہ میلاد کا انکار نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ میلاد کا انکار کرتے ہیں، میلاد کی برکات کا انکار کرتے ہیں، میلاد کی شہادتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے اکرامات کا انکار کرتے ہیں، تو یہ یوں ہی ہوگا جیسے خدا نخواستہ وہ بخاری شریف کا انکار کرتے ہیں، العیاذ باللہ. اب آئیے یہاں پر میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کروں. یہ ایک انتہائی معروف حدیث مبارکہ ہے ابو لہب کے حوالے سے، جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ابو لہب کی لونڈی تھی. کان ابو لہب اعتقہا، ابو لہب نے اس کو آزاد کیا. فردعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس حضرت شعیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض اوقات جو ہے وہ دودھ بھی پلایا ہے. فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب مر گیا، اریہ بعض اہلہ بشر حیبۃ، تو آپ کے اہل خانہ میں سے کسی عزیز نے آپ کو خواب میں دیکھا، انتہائی بری حالت میں دیکھا، انتہائی نازیبا حالت میں دیکھا. تو اس سے پوچھا، فرمایا کہ قال لہ ماذا لقیت، اے ابو لہب تو نے مرنے کے بعد، ہم سے جدائی کے بعد، ہم سے بچھڑ جانے کے بعد، یعنی قبر میں جا کے تو نے کیا پایا، کیا حاصل ہوا تجھے؟ قال ابو لہب، تو ابو لہب نے کہا لم الق بعدکم خیرا، میں تمہارے بعد کوئی میں نے بھلائی نہیں پائی، کوئی مجھے خیر نہیں ملا. غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقۃ سویبۃ، سوائے اس کے کہ ان انگلیوں سے مجھے جو ہے وہ پانی پلایا جاتا ہے، سیراب کرایا جاتا ہے
اور اس کی وجہ بھی بتا دی۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے حضرت شعیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی آزاد کرنے کی؟ کہ چونکہ اس نے حضرت شعیبہ نے آ کر ابو لہب کو خبر دی، یہ واقعہ بتایا کہ ابو لہب تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے خوشی میں آزاد کر دیا۔ تو جس انگلی کے ذریعے سے اشارہ کیا تھا اس کی آزادی کا اشارہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا حضور کی آمد کے صدقے اور اس پر خوشی منانے کے صدقے، تو اس کو اسی انگلی سے روزے پیر جو ہے، یعنی پیر والے دن، سوموار والے دن، ہر پیر کو اس کو اس سے پانی پلایا جاتا اور سیراب کرایا جاتا۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ 5101 نمبر ہے۔ اب اس میں ایک چیز قابل توجہ ہے، میں یہاں پر دو انتہائی معروف شخصیات بزرگان دین، ان کی جو تشریحات ہے، جو انہوں نے ابو لہب والی یہ جو حدیث ہے اس میں جو انہوں نے وضاحت اور سرات کی ہے وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ حافظ شمس الدین محمد بن عبداللہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متوفہ 660 ہجری، یہ وہ ان کے فرامین مقدسات ہیں۔ آپ نے اپنی تصنیف جو ہے ان کی عرف و تعریف بالمولد الشریف، جو انہوں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے اوپر پوری ایک کتاب، مستقل کتاب تحریر کی ہے۔ آپ نے اس میں ایک زبردست تشریح کی، میں عربی عبارت کو چھوڑ کر ترجمہ کرنے جا رہا ہوں تاکہ وقت بچ جائے ہمارا۔ وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی منانے کے اجر میں اس ابو لہب کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی ولادت کی خوشی منانے پر وہ جو ابو لہب کافر ہے اس کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کون ابو لہب؟ کہ جس کی مذمت میں قرآن حکیم میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی ہے، یعنی سورۃ الحب تبت یدا ابی لہب وتب، مکمل ایک مستقل صورت نازل ہوئی اس کی مذمت میں۔ ایسا کٹر کافر جو ہے اگر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ اللہ عطا فرماتا ہے، اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو امت محمدیہ کہ اس مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق میں حسب استطاعت خرچ کرتا ہے۔ خدا کی قسم، آپ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، قسمیہ جملہ، آپ فرماتے ہیں لعمری انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ جنات النعیم، کہ اللہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم، کہ اس کے لیے کیا ہے کہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس کی خوشی منانے کے طفیل اپنی نعمتوں بری جنت عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے اس قدر یعنی ان بزرگان دین نے جو اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی ہے، اب یہاں پہ مزید میں آپ کو عرض کرتا چلوں، جو انتہائی قابل توجہ بات ہے کہ ابو لہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی جو خوشی منائی وہ کیا سمجھ کر خوشی منائی؟ اس نے بھتیجا سمجھ کر، بھائی کا بیٹا سمجھ کر خوشی منائی ہے، نبی سمجھ کر خوشی نہیں منائی ہے۔ اور وہ کافر ہو کر خوشی منا رہے، مومن اور مسلمان ہو کر خوشی نہیں منا رہا، وہ دشمن خدا دشمن مصطفیٰ ہو کر خوشی منا رہا ہے، محب خدا محب مصطفیٰ ہو کر خوشی نہیں منا رہا۔ اب دیکھیے اس کا وہ عقیدہ، لیکن اس عقیدے کے باوجود اللہ پاک اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اب وہ ایک بندہ مومن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء مان کر، نبیوں کا سردار مان کر، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مان کر، محبوب رب العالمین مان کر خوشی مناتا ہے، دشمن ہو کر خوشی نہیں مناتا، محب ہو کر خوشی مناتا ہے، کافر ہو کر خوشی نہیں مناتا، مومن ہو کر خوشی مناتا ہے۔ تو یہی امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو پھر کس قدر انعامات و اکرامات سے نوازے گا، اس کو کس قدر اللہ پاک اس کے اوپر یعنی اللہ پاک کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ آگے دیکھیے ایک اور بزرگ ہیں جنہوں نے اسی حدیث مبارکہ کی تشریح کی ہے، وہ کون ہے؟ وہ حافظ شمس الدین محمد بن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے بھی پورا ایک رسالہ مستقل ایک کتاب لکھی ہے، مورد السعدی فی مولد الحادی جی۔ آپ اس میں فرماتے ہیں یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں شعیبہ کو آزاد کرنے کے صلہ میں ہر پیر کے روز ابو لہب کے عذاب میں کمی کر دی جاتی تھی، لہٰذا جب ابو لہب جیسے کافر کے لیے جس کی مذمت قرآن حکیم میں کی گئی ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کے ہاتھ ٹوٹتے رہیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ آیت مقدسہ، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانے کی وجہ سے ہر سوموار کو اس کو پانی سے سیراب کرایا جاتا ہے،
اس قدر یعنی بزرگان دین کے عقائد و نظریات اور باقاعدہ بخاری شریف میں اس حدیث پاک کا آنا اور بزرگوں کا آگے اس کو بیان کرنا اور باقاعدہ مستقل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کے اوپر مستقل کتب تحریر کرنا، تصانیف لکھنا اور ان میں پھر اس حدیث کو بطور استدلال بیان کرنا، ساتھ ساتھ استدلال کے ساتھ تشریح و توضیح بیان کرنا اور اس حدیث کو لے کر اس پر استخراج کرنا، تو یہ اس پائے ثبوت کو بات پہنچ جاتی ہے کہ اس کو ماننے والا مسلمان ہی مانے گا، اور جو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت سے نوازے اور وہ ہوش کے ناخن لے کہ میں کس چیز کا انکار کر رہا ہوں اور کس چیز سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نے حوالہ پیش کر دیا، حدیث نمبر 5101، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں، امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصنف عبد الرزاق میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، دلائل النبوہ میں، اور امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح السنہ میں، امام اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری میں، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب اللدنیہ میں، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مواہب اللدنیہ میں بیان فرمایا، پھر علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انوار المحمدیہ جو مواہب اللدنیہ کے خلاصے کے طور پر لکھی اس میں بیان فرمایا۔ اسی طرح امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مواہب اللدنیہ کا اس کی تشریح فرمائی، اس کی شرح لکھی، تو اس میں شرح زرقانی میں بیان فرمایا۔ تو یہ سارے کے سارے بزرگان دین اور یہ ساری کی ساری کتب امہات الکتب، اور ان سے پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سارے بزرگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے کے جواز کے قائل تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس سے واضح طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث اجر و ثواب بھی ہے اور اس کا حکم بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچتے ہیں، آپ نے دیکھا یہود جو ہیں وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو، وجہ کیا ہے، کس طور پر روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کان یوم عاشوراء تعدہ الیہود عیدا، یہود 10 محرم الحرام کو یوم عاشوراء کو عید شمار کرتے تھے، خوشی کے طور پر مناتے تھے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فصوموہ انتم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان یہود کو دیکھا کہ وہ اس دن خوشی کے طور پہ، عید کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں عیدیں تو 2 ہیں، تو آپ کیسے پھر تیسری عید آپ لوگوں نے بنا لی ہے؟ تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، حالانکہ عید والے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسے یہود عید شمار کرتے ہیں، یعنی خوشی کا موقع شمار کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بھی فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو، تم بھی اس کو خوشی کا معاملہ بناؤ، یعنی عید والے دن تو روزہ ناجائز ہے، لیکن تم نے عید ماننا ہے، اور عید اس طور پر ماننا ہے کہ خوشی کے طور پر مان کر تم نے اس دن روزہ بھی رکھنا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے جو کہ یہ بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ذرا سے الفاظ اس میں زائد ہیں، آپ فرماتے کان یوم عاشوراء یوما تعظمہ الیہود۔ اب یہاں پر یہ لفظ تعظمہ جو ہے یہ اضافی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود یوم عاشوراء کا جو دن ہوتا اس کی تعظیم بجا لاتے، وتتخذہ عیدا، اور اس کو خوشی کے طور پر مناتے، اس کو عید شمار کرتے۔ پھر اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صوموہ انتم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے چھٹکارا دلانے پر بنی اسرائیل روزہ رکھا کرتے، اور چلتے چلتے یہ معاملہ یہود جو حضور کے زمانے کے تھے ان تک یہ معاملہ پہنچا، تو جب ہمیں ہر ایک قسم کے عذابوں سے حضور کی بدولت نجات دی گئی، تمام بلاؤں سے نجات دی گئی، خنزیر بننے سے، سور بننے سے، بندر بننے سے اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے نجات عطا فرمائی، اور ساتھ یہ مژدہ جاں فضا بھی سنا دیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے حالانکہ آپ ان میں موجود ہوں۔ تو جب اتنی ساری بلائیں ہم سے ٹلیں، اتنی ساری مصیبتیں ہم سے ٹلیں، اور پھر حضور کے صدقے جو دیگر اللہ نے جتنے انعامات و اکرامات ہم پر فرمائے، کیا بندہ مومن، بندہ مسلمان اس دن کی تعظیم نہ کرے، اس دن کو بطور عید نہ منائے، اس دن کو بطور خوشی سیلیبریٹ نہ کرے؟ تو لہٰذا ضروری ہے اور یہ چاہیے بخاری شریف کی روشنی میں، مسلم شریف کی روشنی میں، سیاہ ستہ کی روشنی میں، ائمہ دین کی کتب اور ان کی سیرتوں اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ بندے کو چاہیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن تعظیم بھی کرے اس دن کی اور خوشی بھی منائے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے
یوم عاشورہ والی، اس کو امام بخاری نے بھی بیان کیا، بخاری شریف نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا صحیح مسلم میں، امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں بیان فرمایا، ابو یعلا نے مسند ابو یعلا میں بیان فرمایا، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار میں بیان فرمایا، امام نسائی نے سنن نسائی میں بیان فرمایا، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں بیان فرمایا۔ اب یہ جو بخاری شریف میں ہے، میں آپ کو حوالہ پیش کر دوں کہ بخاری شریف میں صرف ایک حدیث پر، یہ حوالے پر میں اکتفا کروں گا حدیث نمبر پر، تاکہ ہمارا وقت بچتا جائے اور ہم کوشش کرتے جائیں کہ آگے سے آگے ہم اپنی بات کو چلاتے جائیں۔ حدیث نمبر 2005 جو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں نبی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان یوم عاشوراء تعدہ الیہود عیدا قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فصوموہ انتم، حدیث نمبر 2005 صحیح بخاری شریف جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ آگے چلیے، تیسری حدیث مبارکہ ہے جس سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں، آپ نے بیان فرمائی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، کسی شخص نے یعنی حضور سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ بکثرت آپ پیر والے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اب اس حدیث کو اوپر والی حدیث کو جوڑیے ساتھ، حضور صحابہ سے فرما رہے فصوموا انتم، تم بھی روزہ رکھو، کس کو؟ یوم عاشورہ کو، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ہم زیادہ قریب ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن اکرامات سے، جن انعامات سے حضرت موسیٰ کو نوازا تو ہم ان کے بھی زیادہ مستحق، زیادہ حقدار ہیں، لہذا فصوموا انتم، تم بھی روزہ رکھو اور اس دن کی تعظیم کرو۔ اب حضور یہاں خود روزہ رکھ کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے ولادت کے دن کی تعظیم کرتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابو قتادہ جو روایت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت، یعنی اس دن میں پیدا ہوا ہوں تو اس کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ وجہ صوم کیا ہے، روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت، اس میں پیدا ہوا ہوں چونکہ میری ولادت ہوئی ہے۔ اب ولادت ہوئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے آپ اس کی خوشی میں مناتے ہیں، معاذ اللہ غم میں تو آپ نہیں روزہ رکھتے ہوں گے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں تو میں غم میں روزہ رکھ رہا ہوں، ظاہری بات ہے خوشی میں رکھ رہے ہیں۔ تو وہ جو سوال کرتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد منایا ہے؟ چلیں نہیں منایا، آپ اس حدیث مبارکہ کا ہمیں جواب دے دیں، اس کا ہمیں مقصد بتا دیں، اس کا ہمیں مطلب بتا دیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس حدیث مبارکہ میں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ سوگ غم کے طور پہ روزہ رکھ رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اس دن میں پیدا ہوں، معاذ اللہ غم میں روزہ رکھتا ہوں کہ میں کیوں اس دنیا میں پیدا ہو گیا؟ نہیں، خوشی کے طور پہ میں روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یعنی زندگی عطا فرمائی، میری ولادت ہوئی، میری بعثت ہوئی، اور فیہ انزل علیہ، یہ دوسری وجہ آپ نے فرمایا چونکہ اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، اس کی بھی خوشی یہی ہے۔ اب چونکہ پتہ چلا کہ حضور کی ولادت بھی یہی ہے، حضور کی بعثت بھی یہی ہے، اور حضور کا اعلان نبوت بھی یہی ہے، تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ اپنی ولادت کی خوشی میں رکھا کرتے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حضور تو روزہ رکھتے تھے تو آپ تو پھر روڈوں پہ نکل جاتے ہو، تو اس کا جواب ہم انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں دیں گے، جتنے اعتراضات ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ ہم آپ کو تسلی بخش دیں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم میں بیان کیا، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں بیان کیا، امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں بیان فرمایا۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی بہترین حدیث مبارکہ آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اب یہ جو جلسے جلوس نکلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں مختلف انداز میں، ان کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ صحابہ سے ثابت ہے؟ کیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتا تھا؟ صحابہ ایسے کرتے تھے؟ اب دیکھیے یہ حدیث مبارکہ ہے اور مسلم شریف میرے سامنے موجود ہے۔ یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ شریف پہنچے تو وہاں عالم کیا تھا، منظر کیسا تھا؟ وہاں کے لوگ حضور کی آمد پر، حضور کی تشریف آوری پر، حضور کے مدینہ شریف میں نزول اجلال فرمانے پر کس طرح خوشی منائی، کس طرح خوشی کا اظہار فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، نہ صدیق اکبر نے، نہ عمر فاروق نے، نہ عثمان غنی، نہ مولا علی نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کسی نے بھی منع نہیں کیا، کسی نے بھی اس بات کو برا نہیں جانا، بلکہ وہ بھی خود اس خوشی میں شریک ہو گئے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے، شہر میں داخل ہوئے، انٹر ہوئے، فصعد الرجال والنساء،
تو مرد اور عورتیں جو تھیں وہ فوق البیوت گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے. وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، بچے اور لڑکے اور جو غلام تھے وہ گلی کوچوں میں پھیل گئے مختلف شکلوں میں. آپ کہہ لیجئے کہ جلوس کی صورت میں نکل گئے. ینادونا، وہاں وہ پکارتے تھے، وہ بلند آواز سے کہتے تھے. آپ آسان لفظوں میں یوں کہہ دیجئے کہ وہ نعرے لگاتے تھے. وہ پکارتے تھے، کیا پکارتے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث مبارکہ میں آپ کو دکھاتا چلوں، کسی کو شبہ نہ ہو، کسی کو شک نہ ہو. مسلم شریف ہے، سیاہ ستہ کے کتابوں میں دوسری کتاب ہے جس کو سب سے معتبر مانا جاتا ہے کہ عورتیں اور مرد حضرات جو ہیں وہ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ رہے ہیں. اسی طرح بچے اور لڑکے جو ہیں وہ گلی کوچوں میں جلوس کی صورت میں نکل رہے ہیں اور پھر نعرے بازی کر رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ. تو کیسا منظر ہوگا؟ تو وہ حضرات جو 12 ربیع الاول والے دن نکلتے ہیں یا اس کے آس پاس دائیں بائیں کسی دنوں میں نکل جاتے ہیں اور یہ نعرے لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ یا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تو یار اس حدیث پہ عمل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے. نعرے لگانے والے کیا وہاں پہ یہود تھے جو یثرب میں پہلے سے مقیم تھے، یا وہ نصارہ تھے جو وہاں پہ پہلے سے مقیم تھے، یا مشرکین تھے؟ وہ مسلمان تھے نا جو یا محمد یا رسول اللہ پکار رہے تھے. مسلمان تھے تو مقصد صحابہ تھے. تو صحابہ کی اس زندگی کے اس پہلو پہ کون عمل کرے گا؟ بلکہ جو عمل کرتے ہیں آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے. یہ مسلم شریف کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے جو حدیث نمبر 2009 ہے. اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب مسلم شریف کی شرح لکھی، شرح سے مسلم شریف، تو انہوں نے اسی حدیث کے تحت لکھا کہ یہ پکارنا ان کا خوشی سے تھا. یعنی صحابہ جو پکارتے تھے، صحابیات جو پکارتی تھیں یا محمد یا رسول اللہ، تو یہ خوشی سے پکارتے تھے. تو آج جو مسلمان ایک جلسے جلوس میں نکلتا ہے، میلاد النبی مناتا ہے اپنے اپنے انداز میں جائز طریقے پر، تو وہ کس طور پر کرتا ہے؟ کیا اس کا کوئی اور دنیاوی مقصد اور غرض ہوتے ہیں؟ حالانکہ نہیں، وہ صرف اپنے نبی کی یاد میں، اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں، اپنے نبی کی محبت میں مناتا ہے. اور اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لائے تو یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، اور حضرت ام المومنین صدیقہ بنت صدیق محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ لعبت الحبشۃ لقدومہ بحرابہم فرحا بذالک. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت حبشی جو تھے وہ کھیل کود کرنے لگے اپنے اوزار کے ساتھ. وہ فرحم بذالک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں فرحت کرتے ہوئے، مسرت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اس کو بیان فرمایا اور اپنے حرکات و سکنات سے خوشی کا اظہار کیا. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس قدر فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں وہم یلعبون ویزفنون اور یرقصون، آپ فرماتی ہیں وہ کھیل کود کرتے تھے، رقص کرتے تھے، ناچ کرتے تھے. اب یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں. اس کے بھی بے شمار حوالہ جات موجود ہیں. اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد میں، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں بیان فرمایا، امام بخاری نے التاریخ الصغیر میں بیان فرمایا، اور امام ابو یعلا نے مسند ابو یعلا میں بیان فرمایا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جس میں آپ نے فرمایا کہ وہم یلعبون ویزفنون ویرقصون، تو اس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اور امام اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص میں بیان فرمایا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور اسی سے ملتی جلتی حدیث مبارکہ، بلکہ یوں کہیے کہ اسی حدیث کا دوسرا حصہ، کہ اس میں وہ حبشی کچھ زبانی کلامی بھی کہتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ حبشی ایک تو یرقصون، وہ رقص کرتے تھے، ویقولون، اور کہتے تھے ساتھ ساتھ محمد عبد صالح، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نیک شخص ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں. تو اسی طرح جب ایک محفل میلاد کی جاتی ہے، مجلس میلاد سجائی جاتی ہے، تو اس میں قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں، نعت خواہ نعت پڑھتے ہیں. نعتوں میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، حضور کی مدح بیان کی جاتی ہے، حضور کے اوصاف اور کمالات بیان کی جاتے ہیں. اسی طرح ایک مقرر آتا ہے، تقریر کرتا ہے، عالم دین واعظ اور بیان کرتا ہے، تو وہ کیا بیان کرتا ہے؟ تو یقیناً وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پیش کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو پیش کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کو پیش کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب کو پیش کرتا ہے. اب یہ احادیث مبارکہ پہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ بتائیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ، اب دیگر جتنے صحابہ وہاں موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ حبشی جو ہیں وہ رقص کر رہے ہیں، یرقصون ویزفنون،
اور وہ رقص بھی کر رہے ہیں، ناچ بھی کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور وہ منع نہیں کرتے صحابہ، نہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور بلکہ وہ کہتے تھے محمد عبد صالح، بلکہ ایک روایت میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یقولون، میرے صحابہ یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی زبان چونکہ حبشی تھی، حبشہ والے زبان تھی، الگ تھی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا یقولون محمد عبد صالح، تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ عبد صالح ہیں، انتہائی نیک شخص ہیں، انتہائی اچھے انسان ہیں۔ پھر اسی طرح بچیوں کا یہ یوں سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعتیہ اشعار پڑھنا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ سارے دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں جن سے کتب احادیث، سیاستہ، دیگر کتب احادیث جتنے بھی ذخیرے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، آپ کی ولادت، آپ کی بعثت، آپ کی تشریف آوری پر اور اس پر خوشی منانے پر دلالت کرتی ہیں۔ بس فقط بات اتنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخلص فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کے صحابہ کی، آپ کے اہل بیت کرام کی سیرتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔